بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسا وقت آیا ہو جب عوام نے ترقی اور جبر کے درمیان ایسا واضح فرق دیکھا ہو۔ عمران خان کا دور اور موجودہ حکومت ایک دوسرے کی مکمل برعکس ہے، اور یہ کہانی اس وقت کو نمایاں کرتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں 2023 ایک ایسا سال تھا جس میں جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کو بدترین دھچکا لگا۔ عمران خان کی دور حکومت میں کئی ترقیاتی کام ہوئے، اصلاحات اور عوامی فلاحی منصوبوں کا آغاز ہوا، لیکن موجودہ حکومت نے نہ صرف ان اصلاحات کو روک دیا بلکہ آزاد اظہار، انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ یہ کہانی ان دونوں ادوار کی موازنہ کی ہے اور موجودہ حکومت کی خطرناک اقدامات کی تصویر کشی کرتی ہے۔ عمران خان کا دور حکومت امید اور ترقی کی سال تھے۔ عمران خان کی حکومت میں کئی چیلنجز تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی عوام کو ایک ویژن دیا۔ کچھ ترقیاتی منصوبے جیسے صحت کارڈ پروگرام کے ذریعے ہر شہری کو صحت کی سہولیات فراہم کی گئی۔ احساس پروگرام نے غریب طبقے کو معاشی مدد دی۔ کرتارپور راہداری کھول کر بین الاقوامی تعلقات کو بہتر کیا۔ اس طرح اور بھی بہت اچھے کام تھے، خاص کر نوجوانوں کے لیے اور کسانوں اور غریبوں کے لیے، جو ان نوجوان کارڈ، کسان کارڈ آسان افراد پہ بغیر سود قرضے تقسیم کی، اور کچھ معاشی اصلاحات جو سخت فیصلوں کے ذریعے معیشت کو درست کرنے کی کوشش کی۔ مہنگائی کے باوجود ایک واضح پلان موجود تھا۔ عالمی فورمز پر اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے اجاگر کر دیا اور فلسطینی عوام کی حقوق پر آواز اٹھایا۔ اسلام پویہ پہ بات کی اور اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کرایا۔ ناموسی رسالت پر اس طرح پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی۔ میڈیا پر کھلی تنقید کی اجازت دی۔ اپوزیشن جماعتوں کو عوامی سطح پر آزادانہ طور پر اظہار خیال کا حق تھا۔ موجودہ حکومت نے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا۔ 2023 کے بعد حکومت نے ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جو کسی سول مارشل لا سے کم نہیں تھا۔ میڈیا بلیک آؤٹ، عمران خان اور ان کی جماعت کے بیانات نشر کرنے پر پابندی عائد کی گئی۔ آزاد صحافیوں کو نشانہ بنا دیا گیا، ان کی پروگرام بند کر دی گئی اور سوشل میڈیا پر سخت نگرانی مسلط کر دی گئی۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔ سیاسی مخالفین کو بلا جواز گرفتار کیا گیا۔ ہزاروں تحریک انصاف کی کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائی گئی۔ اس دور حکومت میں آزادی رائے پر سخت پابندی ہے۔ سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے والے صارفین کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ حکومت مخالف ہر آواز کو دبانے کے لیے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا گیا۔ سیاستدانوں کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دہشت گردی اور غداری کے الزامات لگائے گئے۔ عدلیہ کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا اور پارٹی کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ فوجی اور نیم فوجی ادارے کو عوام کے خلاف استعمال کیا گیا۔ احتجاج کرنے والے پر گولیاں چلائی گئی اور مظاہرین کو سخت ترین کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تمام جبر کے باوجود عوام نے عمران خان کی حمایت جاری رکھی۔ عمران خان کا دور جہاں ایک امید کا پیغام تھا، موجودہ حکومت کا دور جمہوری اقدار کی زوال اور خوف کی ماحول کا آغاز ہے۔ عمران خان نے ایک ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کی جہاں عوام کی آواز سنی جائے۔ موجودہ حکومت نے ہر وہ کوشش کی جس سے عوام کو خاموش کیا جا سکے۔ یہ کہانی صرف دو حکومتوں کا موازنہ نہیں بلکہ ایک ایسے پاکستان کی ہے جہاں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے خطرے میں ہے۔ اب یہ عوام پر منحصر ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، جبر کا راستہ یا حقیقی آزادی کا راستہ۔